موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اور وہ کہیں صحرا کے درمیان تھے. وہاں ٹھنڈ ہو رہی تھی اتنی زیادہ کہ ان کو آگ کی اشد ضرورت تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کو دور کہیں آگ نظر آتی ہے، ان کی فیملی کو نظر نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی آنست نارا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کچھ آگ ہے. اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ میرا انتظار کریں، میں وہاں جاتا ہوں اور آگ کا کچھ انتظام کرتا ہوں، لعلکم تصطلون، تاکہ ہم سب جو ہے وہ گرمائش لے لیں. وہ تقریباً اپنا راستہ بھی کھو چکے تھے، صحرا ہے، رات ہے، کوئی آس پاس بھی نہیں ہے. تو ان کو کچھ آگ نظر آتی ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں. اور آف کورس ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جب اسی واقعے کے بعد وہ اوپر جاتے ہیں پہاڑ پر، تو وہاں پر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے. وہ ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، کہ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے. اچھا، جب میں یہ بات سوچ رہا تھا نا تو میں بڑا حیران ہوا. مثال کے طور پہ اگر ہائر اتھارٹی سے آپ کسی کو چوز کرتے ہو نا، مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ نے کسی کو بلایا ہے کہ اس بندے کو بھیجو مجھ سے ملنے کے لیے، یا کوئی بادشاہ بلاتا ہے، یا اسکول کا پرنسپل آپ کو بلاتا ہے کہ آپ کو کوئی ایوارڈ وغیرہ دے، تو آپ کے لیے اپنے آپ میں ایک تقریب ہوتی ہے. وہاں پہ لوگ آتے ہیں، کیمراز ہیں، لائٹس ہیں، وہاں پہ آڈینس ہے، اور وہاں پہ اسٹینڈنگ اویشن ہوتی ہے. یعنی کسی کو چوز کیا گیا ہے، یہ ایک اینٹیسپیشن ہوتی ہے کہ یار اس فلانے بندے کو نے خاص آنر دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ سب سے عظیم تر آنرز کو لیں جو پوری انسانی ہسٹری میں ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹلی بات کرنا ایک انسان سے، اور یہ کہنا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. اور اس پر اللہ مزید کہتے ہیں جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ یا موسیٰ، کہ آپ اپنے اس وقت پر آئے ہو، بالکل وقت پہ آئے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، یہ وہاں کی ایک تقریب تھی. ابھی ذرا اس تقریب کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. وہاں پہ کوئی ڈریسنگز نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہو رہا، کوئی اینٹیسپیشن نہیں ہے، کوئی وہاں پہ خاندان ساتھ نہیں کھڑا ہوا جو اس خوشی کو منائے. سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ رات ہے، اندھیرا ہے، ڈیسپریشن ہے، آپ کھو گئے ہیں ایک صحرا میں، وہاں پہ کوئی روڈ بھی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کو آگ نہ ملے تو حالات بہت برے ہو جائیں گے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے پورے خاندان کے لیے. اور پھر اس سب کے باوجود بھی جو سب سے عظیم آنر یا سب سے عظیم نعمت جو کہ کسی کو دی جا سکتی تھی وہ یہی تھی. اور یہ بالکل اس کے بعد جو ابھی یہ تمام واقعات ہوئے ہیں، اتنی مشکل اوقات سے گزر کر یہ سب ہو رہا ہے. یہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا طریقہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات یا نعمتیں بخشتے ہیں. کچھ لمحوں پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کبھی امیجن نہیں کیا تھا کہ یہ آج کی رات ان کے لیے سب سے عظیم راتوں میں سے ایک ہے. انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. وہ شاید تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں، میری فیملی سفر کر رہی ہے. کیونکہ اگر آپ خود کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں نا تو وہ تو ہے ہی پریشانی، لیکن پورے خاندان کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ہو جائے تو یہ ایک الگ پریشانی ہے. اور رات کا وقت ہے، کوئی جانور آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ان کو وہاں چھوڑ کر آئے ہیں اور ٹھنڈ مزید بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، جب وہ اوپر جا رہے ہیں تو وہاں جانے اور آنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے یا کوئی روشنی نہیں ہے کہ وہ اوپر بھی جائیں گے اور پھر واپس آ کے اپنے خاندان کو دوبارہ سے ڈھونڈیں گے بھی. صحیح، یہاں پہ مشکلات مزید بڑھ سکتی تھیں. اور اگین کوئی راستہ نہیں بنا اوپر جانے کے لیے، کیونکہ جب آپ ایک پہاڑ پہ جاتے ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ جاتے کہیں سے اور آتے کہیں سے ہو. سو آپ سوچیں اس سب کے درمیان، اس سب پریشانی کے درمیان، اس سب مسئلوں کے درمیان ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ میں ہوں جس نے آپ کو منتخب کیا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سو دھیان سے سنیں اس کو جو آپ پر وحی کی جا رہی ہے. اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو اس میں بھی ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دور نہیں ہے ہم سے، چاہے ہماری سچویشن کتنی زیادہ تاریک ہو جائے، ہم کتنے زیادہ ڈیسپریٹ ہو جائے، کتنا مشکل ہو جائے آپ اور آپ کے پیاروں کے لیے، جب تک آپ اللہ پر توکل کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالیں گے، آپ پر روشنی ڈالیں گے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ چیزیں کتنی جلدی جو ہیں وہ آسانی کی طرف بدلتی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اور ہر ٹائم جب آپ سلپ ہو رہے ہیں یا گرنے والے ہیں اور مزید ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ سچویشن ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ اپنی مدد کبھی بھی اور کسی بھی وقت بھیج سکتے ہیں، اور یہ مدد ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ کیسی ہو سکتی ہے.